سب کو خوش آمدید۔ آج ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے موضوع پر مبنی منی سیریز کا آخری حصہ پیش کر رہے ہیں۔ آج کا موضوع اب سب کے لیے شاید سب سے زیادہ دلچسپ ہو۔ جی ہاں، آج ہم بات کر رہے ہیں کہ AI آرٹ اور تخلیقی صلاحیتوں کو کیسے تبدیل کر رہا ہے۔ خوش آمدید فہیم۔ شکریہ۔ AI نے تخلیقی دنیا میں ایک نیا جہت متعارف کرایا ہے جو مشینوں کو انسانوں کی طرح آرٹ بنانے کی صلاحیت دیتا ہے۔ AI کی مدد سے تصویریں بنانے سے شروع کرتے ہیں۔ یہ کیسے کام کرتا ہے؟ AI تصویریں بنانے کے لیے خصوصی پروگراموں کا استعمال کرتا ہے جنہیں نیورل نیٹ ورکس کہتے ہیں۔ یہ پروگرامز بہت سی تصویروں سے سیکھتے ہیں اور پھر نئی تصویریں بناتے ہیں۔ یہ مشہور آرٹ سٹائلز کو کاپی کر سکتے ہیں یا نئی تخلیقات پیدا کر سکتے ہیں۔ ایک مشہور طریقہ GAN کہلاتا ہے۔ ان میں دو حصے ہوتے ہیں، ایک تصویریں بناتا ہے اور دوسرا ان کی حقیقت کو چیک کرتا ہے۔ یہ واقعی حیرت انگیز ہے۔ کیا AI تصویریں خود بناتی ہے یا موجودہ تصاویر کی نقل کرتی ہے؟ نہیں، یہ AI تصویروں کی نقل نہیں کرتی بلکہ لاکھوں تصویروں کے نمونے سیکھتی ہے اور پھر ایک نئی تخلیق کرتی ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے کوئی آرٹسٹ ہزاروں پینٹنگز دیکھ کر اپنے انداز میں کوئی نیا شاہکار بنا لے۔ کیا AI مختلف آرٹ سٹائلز جیسے کارٹون، آئل پینٹنگ یا حقیقت پسندانہ تصاویر بنا سکتی ہے؟ بالکل۔ آپ AI کو کسی بھی اسٹائل میں تصویر بنانے کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ زبردست۔ لیکن کیا یہ ٹیکنالوجی آرٹسٹوں کے لیے خطرہ ہے؟ کچھ آرٹسٹ ابتدا میں فکر مند تھے لیکن اب زیادہ تر AI کو ایک مددگار ٹول کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ یہ ان کے خیالات کو تیزی سے حقیقت میں بدلنے میں مدد دیتی ہے۔ AI آرٹسٹس نے ڈیپ آرٹ اور DALL-E کو استعمال کر کے حیران کن آرٹ ورک تخلیق کیا ہے اور کچھ پیسز نیلامیوں میں بہت مہنگے داموں فروخت ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر AI آرٹسٹ ObviousE کے بنائے گئے ایک آرٹ کو 2018 میں کرسٹیز میں $4,32,500 میں فروخت کیا گیا۔ یہ AI سسٹمز اب پورٹریٹ، ایبسٹریکٹ آرٹ اور بہت کچھ بنا سکتے ہیں۔ یہ حیران کن ہے کہ مشینیں انسانی تخلیقات کی نقل کر سکتی ہیں۔ یہ حیران کن ہے۔ ویڈیوز کے بارے میں کیا خیال ہے؟ AI ان میں کیسے مدد کرتا ہے؟ AI ویڈیو تخلیق میں مدد کرتا ہے، مثلاً ویڈیو کے معیار کو بہتر بنانا اور جعلی ویڈیوز بنانا جنہیں ڈیپ فیکس کہتے ہیں۔ ڈیپ فیکس AI کا استعمال کرتے ہوئے ایک شخص کے چہرے کو دوسرے کے جسم پر ڈال دیتے ہیں۔ یہ ٹیکنالوجی تخلیقی استعمالات رکھتی ہے لیکن اسے ذمہ داری سے استعمال کرنا ضروری ہے۔ AI ویڈیو ایڈیٹنگ اور اسپیشل ایفیکٹس میں بھی مدد کرتا ہے۔ ڈیپ فیکس کے علاوہ AI پاورڈ ٹولز جیسے Adobe Premiere Pro کا سین ایڈٹ ڈیٹیکشن خود کار طریقے سے ویڈیوز کے سینز کو ڈھونڈ کر ان کو علیحدہ کر دیتا ہے، جو ایڈیٹرز کے لیے کافی وقت بچاتا ہے۔ اس کے علاوہ AI پرانی کم ریزولوشن ویڈیوز کو بہتر ریزولوشنز میں اپ سکیل کر سکتا ہے، جو کلاسک فلموں اور ہوم ویڈیوز میں نئی جان ڈالتا ہے۔ AI فلموں اور ٹی وی شوز میں حقیقت پسندانہ ورچوئل بیک گراؤنڈز اور اسپیشل ایفیکٹس کو بھی تخلیق کرتا ہے۔ میں نے بات کرتے ہوئے ایوٹار کے بارے میں سنا ہے۔ AI انہیں کیسے بات کرنے کے قابل بناتا ہے؟ بات کرنے والے ایواتار AI کا استعمال کرتے ہوئے انسانی تقریر کو سمجھتے اور اس کا جواب دیتے ہیں۔ یہ ٹیکسٹ ٹو اسپیچ ٹیکنالوجی کو چہرے کی حرکت کے ساتھ ملا کر بات کرتے ہیں اور چہرے کے تاثرات دکھاتے ہیں۔ یہ ٹیکنالوجی کسٹمر سروس، ورچوئل اسسٹنٹس اور انٹرٹینمنٹ میں استعمال ہوتی ہے۔ کمپنیاں انتہائی حقیقت پسندانہ ایواتار بنا رہی ہیں جو معنی خیز مکالمات میں شامل ہو سکتے ہیں۔ یہ ایواتار مختلف شکلوں اور آوازوں کے ساتھ مخصوص کیے جا سکتے ہیں جو انہیں زیادہ حقیقی محسوس کرتے ہیں۔ کسٹمر سروس میں یہ ایواتار روٹین سوالات کو سنبھال سکتے ہیں جس سے انسانی ایجنٹس کو پیچیدہ مسائل پر توجہ دینے کا موقع ملتا ہے۔ انٹرٹینمنٹ میں بات کرتے ہوئے ایواتار گیمز اور ورچوئل کنسرٹس میں استعمال ہوتے ہیں جو ناظرین کے لیے انٹریکٹیو تجربات بناتے ہیں۔ ٹیکسٹ ٹو اسپیچ اور وائس کلوننگ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ کیسے کام کرتے ہیں؟ ٹیکسٹ ٹو اسپیچ TTS لکھے ہوئے متن کو بولے ہوئے الفاظ میں تبدیل کرتا ہے AI کے استعمال سے۔ جدید TTS بالکل قدرتی لگتا ہے اور آڈیو، ورچوئل اسسٹنٹس اور رسائی کے اوزار میں استعمال ہوتا ہے۔ وائس کلوننگ TTS کو آگے لے جاتی ہے، ایک مخصوص شخص کی آواز کی نقل کر کے AI نئی تقریر پیدا کر سکتا ہے جو اصل اسپیکر کی طرح لگتی ہے۔
یہ انٹرٹینمنٹ اور ان لوگوں کے لیے استعمال ہوتی ہے جو اپنی آواز کھونے کا خطرہ رکھتے ہیں۔ وائس کلوننگ کو دستاویزی فلموں اور تعلیمی مواد میں تاریخی شخصیات کو زندہ کرنے کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے۔ لائربٹ اور ریزمبل اے آئی جیسے اوزار ورچوئل کرداروں اور اسسٹنٹس کے لیے کسٹم آوازوں کی تخلیق کے قابل بناتے ہیں۔ یہ ٹیکنالوجی لوگوں کے لیے بھی ایک بڑی تبدیلی ثابت ہوئی ہے جن کے پاس تقریر کی معذوری ہے، انہیں ایک ایسی آواز کے ساتھ بات چیت کرنے کی اجازت دیتی ہے جو ان کی اپنی لگتی ہے۔ اے آئی واقعی آرٹ کو تبدیل کر رہا ہے۔ کیا آرٹ کی دنیا میں اے آئی کے استعمال کے اور بھی طریقے ہیں؟ جی ہاں، اے آئی موسیقی اسکرپٹ لکھنے اور یہاں تک کہ ڈانس کے منصوبے بنانے میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ موسیقی میں اے آئی نئے ٹکڑے بناتا ہے جو ایک خاص انداز کی نقل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اے آئی کمپوزر، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ورچوئل آرٹسٹ میں خوبصورت سمفونیاں بنائی ہیں جو فلموں اور ویڈیو گیمز میں استعمال ہوتی ہے۔ لکھنے میں اے آئی ڈائلاگ اور پلاٹ آئیڈیاز بنانے میں مدد کرتا ہے۔ ادبی دنیا میں اے آئی نے کتابیں اور شاعری لکھی ہے جو شائع ہوئی ہے۔ یہ اے آئی پاورڈ تخلیقات آرٹس میں ممکنات کی حدوں کو آگے بڑھاتی ہے۔ کیا اے آئی میں قانونی مسائل بھی ہیں؟ جی ہاں، سب سے بڑا مسئلہ کاپی رائٹ کا ہے۔ کچھ آرٹسٹ شکایت کرتے ہیں کہ ان کی تصویریں بغیر اجازت اے آئی ماڈلز میں استعمال ہو رہی ہے۔ تو کیا اے آئی سے بننے والی تصویروں پر کاپی رائٹ ہوتا ہے؟ ابھی تک زیادہ تر ممالک میں اے آئی جنریٹڈ آرٹ کاپی رائٹ کے تحت محفوظ نہیں ہوتا۔ اور کیا چیلنجز ہیں؟ جعلی خبریں، گمراہ کن ویڈیوز اور سیاسی غلط معلومات جیسے مسائل۔ اے آئی کا غلط استعمال بہت بڑا چیلنج بن سکتا ہے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں اے آئی کے لیے اخلاقی اصول اور قوانین بنانے ہوں گے تاکہ اس کا مثبت استعمال یقینی بنایا جا سکے۔ واقعی اے آئی کا صحیح استعمال بہت ضروری ہے۔ تو آپ نئے تخلیق کاروں کو کیا مشورہ دیں گے؟ اے آئی کو ایک مددگار کے طور پر استعمال کریں لیکن تخلیقی سوچ اپنی رکھیں۔ ہمیشہ اپنے کام میں انسانی جذبات اور منفرد انداز شامل کریں۔ شکریہ فہیم۔ یہ آرٹ اور تخلیقی صلاحیتوں پر اے آئی کے اثرات کے بارے میں ایک بہترین بحث رہی ہے۔ شکریہ۔ اے آئی فنکاروں اور تخلیق کاروں کے لیے نئے مواقع کھول رہا ہے۔ میں بہترین مستقبل کا منتظر ہوں۔ آخر میں اب سب کو یہ بتانا ہے کہ 5 حصوں پر مبنی یہ سیریز مکمل طور پر اے آئی کو استعمال کر کے بنائی گئی ہے۔ اس کا سکرپٹ، اس کا ترجمہ، تمام تصاویر، یہاں تک کہ ہم دونوں کردار اور ہماری آوازیں، سب کچھ اے آئی کی مدد سے بنائی گئی ہے۔ بالکل۔ اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کو یہ سلسلہ پسند آیا ہوگا۔ اس سلسلے کا یہ آخری پروگرام تھا۔ بہت جلد ایک نئے ٹیکنیکل موضوع کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ٹیکنیکل دنیا کو دریافت کرتے رہیں۔